بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں فراز احمد مغل صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اخوانیوں کو جو ہے وہ 31 مارچ کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے کہ 31 مارچ سے پہلے وہ جو پاکستان کا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس کو خالی کر کے اپنے ملک کو واپس روانہ ہو۔ تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کی کیا پالیسی ہے، صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا ان کی پالیسی بیان ہے؟ کیونکہ سی ایم گنڈا پور صاحب کے اس حوالے سے کافی تحفظات ہیں اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ تو کیا صوبائی حکومت جو وفاقی حکومت کی حکم ہے اس پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی؟ سر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں کہ وفاق بار بار ڈیٹس پہ ڈیٹس دے رہا ہے اغوانیوں کو کہ جتنے بھی اغوان باشندے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کی ایک طویل بارڈر ہے، 26 کلومیٹر پر محیط ہے، بارڈر ہے، اور کئی ہزار اغوانی جو ہیں یہاں پر قیام پذیر ہیں، ان کے یہاں پر کاروبار ہے، یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دیگر ان کے مسائل یہاں پر ہیں۔ اب وفاقی حکومت لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ نکلے افغانستان۔ جو بندہ پیدا پاکستان میں ہوا، بڑا پاکستان میں ہو، تعلیم پاکستان میں حاصل ہوئی، اور پاکستان یہ کس قسم کا رویہ اختیار کر رہا ہے کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس ملک کا شہری سمجھتا ہوں، مجھے اس ملک سے محبت ہے، میں افغانستان نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بے شک کہ وہ افغانستان کا، لیکن وہ پیدا یہاں پر ہوا ہے، اسے شریعت دی جائے۔ اگر اس بندے کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بھی وہ ایسے غلط ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہے، تو اس کا حق ہے اس پاکستان میں رہنے کا۔ اور وفاق بار بار کہہ رہی ہے کہ افغانیوں کو نکالا جائے۔ پنجاب میں یا سندھ اور بلوچستان میں اتنے زیادہ افغان نہیں ہیں، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا حکومت ان کو اون کرتی ہے، ان لوگوں کو جو کہ محب وطن ہے۔ دیکھیں افغانستان کے تو ہیں، انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ اب جہاں پر افغانستان ماننے پہ ٹھہرا ہے، ایسی سے کٹ کر دیں، جہاں پر امریکہ ماننے کو اب تیار ہے کہ افغانستان بھی ایک ملک ہے، تو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اچھا، حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہیں؟ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بلوچستان میں بھی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کو اور علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا ایک متفقہ بات چیت سے حل نکلنا چاہیے، اس طرح جو ہے آپریشن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں ماضی میں آپریشنز ہوئے خیبر پختونخوا میں، سب سے زیادہ آپریشن، رزلٹ ہم نے کیا حاصل کیے؟ ہم نے کچھ بھی اس لیول کا رزلٹ نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم آپریشن پہ آپریشن کر دیتے ہیں، تو اب تو ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے تھی، ملک میں حالات خراب نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اب بھی ملک میں حالات خراب ہیں، آئے روز فائرنگ، ٹارگیٹ کلنگ، خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو اگر دوبارہ ضرورت ہے آپریشن کی، تو وہ چھوٹے لیول پہ کر سکتے ہیں، بڑے لیول پر وزیر اعلیٰ صاحب ان کو نہ اجازت دیتے ہیں، نہ صوبائی حکومت اجازت دیتی ہے۔ دیکھیں جب کسی علاقے میں آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر رہنے والا ہر ایک شہری متاثر ہوتا ہے۔ وہ جب متاثر ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا، رہائش، سب کچھ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حال میں جب آپریشن ہوئے تو آج بھی آئی ڈی پیز ہمارے رول رہے ہیں، ان کا کسی نے پرسان حال نہیں کیا۔ آج بھی این ایس سی ایوارڈ جب ہوا تو پیمنٹ نہیں ملی ہے۔ آج جو ڈیولپمنٹ کام ہونے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں، وفاق نے ابھی تک نہیں کیے۔ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جو این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا پرسنٹیج بنتی ہے کے پی گورنمنٹ کی، وہ ابھی تک نہیں دی ہے۔ تو ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہو، آپریشنز ہو اور ہمارے لوگ نقل مکانی کریں۔ یہ اتنی بڑی تعداد تو دہشت گردوں کی نہیں ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو ہماری ریاست پاکستان بہت بڑی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر چند سو دہشت گردوں کے پیچھے آپ کئی ہزار لوگوں کو متاثر کریں اپنے علاقوں سے، یہ سراسر زیادتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام سے۔ اور کبھی بھی وزیر اعلیٰ صاحب اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے، اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی کوئی بھی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا لوگ یہ حمایت کریں گے۔ سر مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، بطور چیف ایگزیکٹو علی گنڈا پور صاحب نے وہاں شرکت کی، لیکن فیصل واڈا صاحب بھی وہاں شریک تھے۔ انہوں نے آ کر میڈیا میں بتایا کہ جی علی گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جن جن میں بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، جبکہ انہوں نے ایک نجی چینل میں انٹرویو میں بھی تفصیلی بتایا کہ ایسے معلوم جو لوگ ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، ایسے سیکورٹی والے جو بڑی کانفرنس ہوتی ہیں ایسے اجلاسوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور فیصل واڈا کی انہوں نے تردید بھی کی تھی۔ آپ اس وجہ سے کیا کریں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے بڑے کلپس وائرل ہیں، اور گنڈا پور صاحب کے خلاف بڑا ٹرولنگ وغیرہ بھی کی جا رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے جن لوگوں سے بھی، اس وجہ سے کیا؟ دیکھیں کہ جب اجلاس ہوتا ہے، ان کیمرہ اجلاس تھا، پہلے تو ہم ان اداروں کو اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان جیسے جاہل لوگوں کو بٹھاتے کیوں ہیں اتنی ہائی آفیشیل میٹنگز میں، جو کہ میٹنگز کے بار
باتیں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح طور پر سب کو کہا ہے کہ مجھے اب وہ ویڈیو چاہیے جو ان کیمرہ تھی اور اس پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے خوف کھاتا ہے کہ کسی سے ڈرے گا۔ اس میٹنگ میں جو باتیں کہی ہیں ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ ساری ریکارڈنگز نکالیں، وہ ساری چیزیں نکالیں اور ہم بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا وہ بیان جو وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں پر بات کی ہے وہ پبلش کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں اگر جہاں تک رہ گئی 9 مئی کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح طور پر ایک چیز کہی ہے، وہ پورے پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث لوگ تھے، چاہے پی ٹی آئی کے تھے یا پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، تو ان کو سزائیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق دی جائے، نہ کہ ملٹری کورٹس میں دی جائے۔ وہ نامسلط تھے، ہاں غصے میں آ کر کیا ہوگا، تیش میں وہ گئے ہوں گے 9 مئی کے جو لوگ تھے، لیکن ہمارے لوگ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں۔ ایک طرف ہمارا ملک دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے لگا ہوا ہے، ملک میں دہشت گرد ختم کر رہے ہیں،